اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی کم لوگوں کی دسترس میں ہے، بہت ہی نایاب اور مجرب عمل ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن احادیث میں بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے فوائد اور اس کے فیض جب آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خود کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ خود ششدر رہ جائیں گے۔ پھر آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مجرب اور نایاب عمل ہے۔ اس کو کر کے انشاءاللہ ضرور اپنی حاجتوں کو آپ پورا فرما لیں گے۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا اور بہت کم لوگوں کی دسترس میں ہے، لیکن احادیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جس نے جب بھی کیا ہے اس کے فوائد اس کو حاصل ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نورانی کلام کی پڑھائی بھی ہے، اور ساتھ میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ رد بلا ہے، کہ وہ رد قضا ہے، کہ وہ باعث خوشی و شادمانی ہے، کہ وہ باعث خیر و برکت ہے، کیونکہ جس نے بھی آج تک یہ عمل کیا ہے اس کی زندگی پر آسائش بنتی گئی ہے۔ محترم سامعین، مختصر سا عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے، لیکن تیر بے خطا ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو سمجھ لیں آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس کے طریقہ کار کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، کیونکہ کسی بھی وظیفے کا تبھی اثر ہوتا ہے جب ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر کرتے ہیں اور اس پر یقین اور اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی اور مدد فرمائیں گے۔ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مختصر ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ایک سورہ کو پڑھنا ہے جو قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہے۔ آپ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیے، اس کو چوم کر اس کو اپنی آنکھوں سے لگائیے اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، بہت ہی بابرکت کتاب ہے، میرے پروردگار کا پر نور کلام ہے، میرے پالنہار کی یہ ابدی کتاب ہے۔ پھر آپ اس قرآن پاک کو کھولیے اور اس کے سورہ قریش کو نکالیے جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ آپ سورہ قریش کو پڑھیے۔ سورہ قریش قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورہ ہے۔ چلے ہم بھی سورہ قریش کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ: قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو جس نے انہیں بھوک اور افاقہ میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ سورہ قریش وہ سورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے یہاں تک سفارش کرتی ہے کہ اس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بھوک کے مسائل ہیں، مالی پریشانی سے متعلق کوئی مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا کسی اور تنگی کا انسان کو سامنا ہے، جب وہ سورہ قریش کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
سورہ قریش کو آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تعداد کی کوئی قید نہیں، کم سے کم آپ 3 مرتبہ بھی سورہ قریش کو پڑھ سکتے ہیں، اور 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ سورہ قریش کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے اول اور آخر درود پاک بھی 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ 5 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھیں گے تو اس کے اول اور آخر درود پاک بھی آپ نے 5 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور اگر آپ 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھیں گے تو اس کے اول اور آخر میں درود پاک بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ اپنے فضائل اور اہمیت کے حساب سے یہ بہت ہی اہم درود پاک ہے کہ جس کے صدقے میں جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سورہ قریش کو آپ نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، جیسے آپ کسی شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں اور اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، نہایت ہی خلوص کے ساتھ اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ کے سامنے اللہ کی پر نور کتاب کی سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنی پڑھائی مکمل کر چکے ہوں اب یہ عمل کرنا ہے کہ قرآن پاک کی آپ سورہ نور کو کھول لیجئے، اور جس صفحے پر قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 35 آیت آئے اس صفحے کو کھول کر اس میں آپ حسب توفیق کچھ پیسے رکھ دیں۔ 10 روپے کا نوٹ بھی ہو سکتا ہے، 50 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، 100 روپے بھی ہو سکتے ہیں، یا حسب توفیق جتنی آپ کی توفیق ہو پیسے آپ اس صفحے پر رکھ دیں جہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ اماؤنٹ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنی اماؤنٹ رکھ رہے ہیں، کتنے پیسے رکھ رہے ہیں، بلکہ دلی جذبہ اور دل کی سچائی میٹر کرتی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 جس صفحے پر ہے اس میں آپ نے ان پیسوں کو رکھ دینا ہے، اور پھر پیسے رکھنے کے بعد اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں کہ اے مالک تو ہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، تو ہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تو اپنے حبیب کے صدقے میری حاجات کو پورا کر دے۔ اگر پیسے کی کمی ہے تو اللہ آپ کو عطا کریں گے، اگر پیسے کی کمی کا سامنا ہے تو دعا کریں کہ اللہ اے پروردگار میرے مالی حالات کو درست کر دے، اپنی رحمت کے صدقے خزانہ غیب سے میرے لیے پیسوں کا انتظام کر دے۔ اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک میری شادی اچھی جگہ پر ہو جائے، یا کوئی اور مسائل ہیں، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، غرض کے جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیں کہ اے قادر مطلق تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تو قدرت رکھتا ہے، میری حاجت کو پورا کر دے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیں، دعا کریں کہ اے پروردگار تو فتاح ہے، تیری ذات ہی فتوحات عطا کرنے والی ہے، میرے لیے خوش قسمتی کے نصیبوں کے دروازے کھول دے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو مانگ کر اس کو طلب کر کے اللہ کے سپرد کر دیں، اور پھر قرآن پاک کو بند کر دیں۔ اور قرآن پاک کو بند کرتے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ آپ کی جو مشکلات ہیں آپ نے ان کا راستہ، ان کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جس کا کلام میرے ہاتھ میں ہے میں اس مالک، اس پروردگار کی پناہ میں آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں،
تو جو بھی آپ کا مقصد ہے انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے روزی روٹی سے متعلق ہے، صحت اور تندرستی سے متعلق ہے، شادی اور بیاہ سے متعلق ہے، جو بھی آپ کی حاجت جب پوری ہو جائے، چاہے اس کا تعلق نکاح اور شادی سے ہو، ملازمت اور کاروبار سے ہو، بچوں کی فرما برداری سے ہو، یعنی جو بھی دنیاوی آپ کا مقصد ہو، آپ اس مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا عمل ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اگر آپ اس کو جمعرات کی رات کو یا جمعے کے دن کرتے ہیں تو اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اپنے پیسے، اپنی رقم قرآن پاک کی جس صورت میں رکھی ہے، وہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، وہ نور علی نور ہے، نور ہی نور ہے، تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی اپنی رحمت کا نور برسائیں گے، روشنی ہوگی اور اندھیرے اور تاریکیوں کے بادل چھٹ جائیں گے اس عمل کی بدولت انشاءاللہ۔ یہ انتہائی مختصر ترین عمل ہے، لیکن جب آپ نے وہ پیسے قرآن پاک میں رکھے تھے وہ صدقے کی نیت سے رکھنے ہیں، اور جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اس اماؤنٹ میں چاہے تو اور پیسے ملا دے، کسی مستحق کو دے دے، اور جب آپ وہ پیسے کسی کو دے دیں تو گھر آ کے آپ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کیجئے کہ اے پروردگار، تیرا شکر ہے، تو نے میری حاجات کو پورا کیا، میری مشکل کو حل فرما دیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کی مشکلات کو ختم کرے، ہم سب پہ اپنی نظر کرم کرے، ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔